ناظرین کرام، گزشتہ دنوں ملک پاکستان کے شہر راولپنڈی کے ایک بدنام زمانہ ذاکر حنیف قریشی نے حضور تاج دار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا عامر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بدترین توہین، اہانت اور گستاخی کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ خبیث الفطرت اور بدتینت آدمی حنیف قریشی، اس نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کی نسبت معاذ اللہ لعنتی کا لفظ بولا۔ الیاذ باللہ تعالی حضور کے صحابی کے متعلق اس ایرانی گٹر کے کیڑے نیفے ٹیرے نے کتے کا لفظ بولا۔ الیاذ باللہ تعالی اس پلید اور ذلیل آدمی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کو یزید کہا، اور حضور نبی علیہ السلام کے صحابی کے بارے میں کہا کہ ہم تو انہیں جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، اور اس کمینے نے گستاخی کی انتہا کرتے ہوئے کہا کہ ہم تو اپنے کتوں کا نام بھی ان کے نام پہ نہیں رکھتے۔ تو اس موقع پر ہم اس ایرانی گٹر کے کیڑے نیفے ٹیرے کو کہتے ہیں تیرے شر پر خدا کی لعنت، تیرے ان کالے کرتوتوں پر اللہ رب العالمین کی زمین کے ذروں کے برابر لعنت۔ اے خبیث آدمی، تیری جو گزر گئی اور جو گزر رہی ہے اس سب پر خداوند متعال کی لعنت ہو، اس لیے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ سنن ترمذی دے مجھے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے خود یہ ارشاد فرمایا، رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، حضور فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4204 ہے، حضور فرماتے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو میرے صحابہ کو سب کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جو میرے صحابہ کو شتم کرتے ہیں، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو پھر ایسے میں تم کہو انہیں، وہ جو گستاخ ہیں، کہ تمہارے شر پر خدا کی لعنت، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت۔ تو ہم بھی اس موقع پر یہی کہتے ہیں، اے ایرانی گٹر کا کیڑا، اے خبیث انسان، تیرے شر پر اللہ رب العالمین کی لعنت۔ اور میں یہاں اس موقع پر اہل اسلام، اہل سنت و جماعت کو خبردار کرتے ہوئے یہ بھی کہوں گا کہ میں نے تقریباً آج سے 4 سال پہلے حضور شیر اہل سنت، شاہکار جلالیت، مفتی اسلام حضرت علامہ مولانا استاد العلماء والفضلاء مفتی محمد عابد جلالی قدس سرہ العزیز ونور اللہ مرقدہ، میں نے ان کے جنازے والے دن ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ حنیف قریشی نامی جو پنڈی کا تفضیلی شیعہ اور رافضی ایک ذاکر ہے، یہ کمینہ انسان صرف کسی ایک صحابی کا گستاخ نہیں ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درجنوں صحابہ کا بے ادب اور بدترین گستاخ ہے۔ اور اس موقع پر میں نے خاص طور پر ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کمینہ انسان
حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ ہے. یہ کمینہ انسان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مرشدہ ممجدہ مقدسہ معظمہ منورہ فقیہہ عالمہ معلمہ ام الحسنین بنت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا زوجہ مولا مرتضی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. یہ کمینہ نیفا ٹیرا یہ سیدہ پاک کا بدترین گستاخ ہے. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ ہے. یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ ہے. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ ہے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ ہے. اور دیگر درجن صحابہ کا یہ بدترین گستاخ ہے. یہ میں نے آج سے 4 سال پہلے کہا تھا، اور آج اس نے برملا کھلم کھلا نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی کو وہ گالیاں دی ہیں کہ جو شاید آج تک ایران کا کوئی کالا کلوٹا چوڑا بھی نہیں دے سکا. اور یہ خبیث انسان نیفا ٹیرا، میں یہاں یہ بھی بتا دوں ایک مرتبہ پھر کیٹیگوریکلی کروڑ کے اور واضح کر کے پوری ملت کو خبردار کرتے ہوئے میں یہ کہہ دوں کہ یہ نیفا ٹیرا جو ہے اس کے ہاں صرف ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ خبیث انسان مسئلہ افضلیت کا باغی ہے. ہمارا اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے 1400-1500 سال سے ہمیشہ سے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام امتوں میں علی الاطلاق مطلقاً پہلا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. افضل البشر بعد الانبیاء علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور یہ خبیث آدمی اس عقیدے کا منکر ہے. اس کے کئی ایک بیانات موجود ہیں، کئی ایک بیانات اس کے موجود ہیں. اس نے پورا خطاب اس حنیف قریشی نامی مکرو شکل والے درندے نے پورا خطاب اس موضوع پر کیا ہے اپنی مسجد میں کہ علی کا پہلا نمبر ہے. یہ خبیث مسئلہ افضلیت کا منکر ہے، صدیق اکبر کی افضلیت کا انکاری ہے اور باغی ہے. اور پھر دوسرا، ہمارے سنت و جماعت کے نزدیک جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ خلافت میں پہلا نمبر ہے، اسی طرح ولایت کے باب میں بھی آپ کا پہلا نمبر ہے. جس طرح آپ ظاہری طور پر پہلے نمبر پر ہیں، اسی طرح صدیق اکبر باطنی طور پر بھی پہلے نمبر پر ہیں. جس طرح خلافت میں آپ خلیفہ بلا فاصلہ ہیں، ایسے ہی ولایت میں، قطبیت میں، غوثیت میں اور روحانیت میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہلے نمبر پر ہیں. اور خلیفہ بلا فاصلہ ہیں نبی علیہ السلام کے. اور یہ ایرانی گٹر کا کیڑا، یہ نیفا ٹیرا، یہ اس عقیدے کا بھی منکر ہے. تیسرا، یہ خبیث آدمی وہ ہے جس نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بار بار گستاخیاں کی ہوئی ہیں، اور مسلسل اس کی پچھلی ساری زندگی گستاخیوں سے بھری پڑی ہے. کبھی اس نے نو ڈیمانڈ معاویہ کا نعرہ لگایا، نتھنگ معاویہ کا نعرہ لگایا. کبھی اس کمینے نے اپنی مسجد میں پورا خطاب کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ جتنے صحابہ تھے ان کو اس نے گمراہ ڈکلیئر کیا، باغی ڈکلیئر کیا. کبھی یہ کمینہ انسان حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اسم گرامی معاویہ کا معنی بھونکتا کتا کرتا ہے. یہ جہنمی کتا، یہ جہنمی گلٹریا، یہ جہنمی باولا اور بلیا، یہ حضور کے صحابی کے مقدس نام کی یوں توہین کرتا ہے. اور یہ وہ خبیث آدمی ہے کہ جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اور حضرت مولا مرتضی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بیچ میں معاملہ ہوا، مشاجرات ہوئے، اس میں اہل سنت کا موقف یہ کہ حق بدستے حیدر کرار مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر بھی کار فجار. اہل سنت کے نزدیک حق پر اجتہادی حق مولا علی کے ساتھ تھا اور اجتہادی خطا سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. مطلب اللہ تعالیٰ نے اس معاملہ میں مولا علی کو ڈبل 2 اجر عطا کیا
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس معاملہ میں مولا علی کو ڈبل دوہرا اجر عطا کیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سنگل اجر کا وعدہ ہے. حدیث پاک کے مطابق جو حدیث بخاری میں ہے، دیگر درجنوں کتب کے اندر موجود ہے، تو اہل سنت کے نزدیک حق پر مولا علی تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ دیگر جتنے صحابہ تھے ان کی خطا اجتہادی تھی، اور اس پر بھی انہیں ایک اجر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. اہل سنت اس کو خطا اجتہادی کہتے ہیں. اور اس کمینے انسان نے ایک مرتبہ نہیں، کئی ایک مرتبہ وہ ظہور احمد حیزی نامی جہنمی کتے کی کتابوں سے تیاری کر کے اور وہاں سے گند کھا کے اور ایرانی ہڈیاں چوس کر ایران کا تمن اور شام غریبہ کے دھوئیں سے اس نے نشہ لے کر، نشے میں دھو کر اس کمینے انسان نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا اجتہادی کا برملا کئی بار انکار کیا، اور یہ کہتے ہیں وہ خطا معصیت تھی. یہ بار بار اس نے کہا اگر کوئی کہے گا تو ہم یہ سب حوالے پیش کر دیں گے، ہمت کرے کوئی، اور میں یہاں خبردار کروں گا اس ادارے کو بھی جہاں یہ بیٹھا ہوا ہے کمینہ، کہ اگر تم اپنے ادارے کا تقدس اور اپنے ادارے کا وہ وقار بحال کرنا چاہتے ہو جو تم کھو بیٹھے ہو، اور اگر تم اپنے ادارے کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کا پروگرام رکھتے ہو تو اس حنیف قریشی نامی کمینے جہنمی کتے کو اٹھا کے باہر پھینکو، وگرنہ اہل سنت و جماعت پھر اس جگہ کو جامعہ رضویہ نہیں کہہ سکتے جہاں گستاخوں کا ڈیرا ہو، جہاں گستاخی اور بے ادبی اور صحابہ کی توہین کرنے والے ننگے ناچے، پھر ہم برملا ٹھوک بجا کر ہم دبل کے کہیں گے وہ جامعہ رضویہ نہیں ہوتا، وہ جامعہ رافضیہ ہوتا ہے. یہ ہم جو بول رہے ہیں خدا کی قسم ایمانی غیرت کے تقاضے پر بول رہے ہیں، ایمان اور عقیدے کے تحفظ کی وجہ سے بول رہے ہیں، اور سنی عقیدے اور اہل اسلام، اہل سنت و جماعت کے جو مقدسات ہیں اس کے تحفظ کے پیش نظر یہ بول رہے ہیں. اور یہ کمینہ آدمی یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ دارین ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی برملا عوامی مجمع میں سے توہین کی تھی. کہاں ہیں وہ گولڈے کے شہزادے، وہ پنڈی جامع رضویہ کے شہزادے؟ کہاں ہیں کراچی سے خیبر اور ہزارے تک کے وہ بدماش، کوئٹہ سے کشمیر تک کے وہ عیاش جو خطا اجتہادی کے مسئلے میں ایک سنی عالم ربانی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی پر تو چڑھ دوڑے تھے، اب وہ کہاں مر گئے؟ اس نے سید عائشہ کی توہین کی ہوئی ہے، وہ کیوں نہیں اس سے توبہ کرواتے؟ کیوں نہیں بڑی بڑی کانفرنسز لانچ کرتے؟ کیوں نہیں بڑے بڑے جلسے کرتے؟ اور کیوں نہیں تم اس پر فتوے دیتے؟ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانے میں کہ تم سب ایران کے شام غریبہ کے دھوئیں میں مدہوش ہو چکے ہو، ایمان اور عقیدے کا جنازہ نکال چکے ہو، ایمان اور عقیدہ تباہ اور برباد کر چکے ہو. اگر تمہارے ہاں کچھ ہے تو اس کمینے سے کہو یہ ان سب جرائم سے توبہ کرے، اور توبہ کا جو پروپر طریقہ ہے، جو طریقہ ہے وہ آگے ہم ابھی چل کے کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کی گستاخیاں یہ ایک لمبی فہرست ہے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس نے توہین کی برملا ایک خطاب کے اندر کہتا ہے ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی، اور وہ کمینہ، وہ شیخ الاسلام، وہ منہاج الشیطان کا ازلی بدبخت، وہ بیروپیہ، وہ کینیڈا کا بڈھا، اس نے بھی یہ جرم کیا ہوئے کہ اپنی کتاب سیرت الرسول کی 6 جلد صفحہ 603 پر اس نے واضح لفظوں میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی ہوئی ہے. اس پر یہ سارے کیوں گنگے ہیں؟ کیوں خاموش ہے گولڈے کا پیر جامی؟ کیوں خاموش ہے یا حبیب الاخشا؟ یا کیوں خاموش ہے فیروز شاہ کراچی والا؟ یا کیوں خاموش ہے عرفان شاہ؟ کیوں خاموش ہے یہاں نوید الحسن شاہ، محفوظ مشہدی،
ریاض شاہ، عبد القادر شاہ، حسین الدین شاہ، جامعہ رافضیہ، اور یہ ان کے ٹوپ سے بوٹم تک سارے مچھندر اور کیڑے مکوڑے یہ سب کیوں خاموش ہیں؟ بولے یہاں اور پیمانہ ایک رکھ کے یہاں کہیں کہ یہ یعنی گٹر کا کیڑا نیفا ٹیرا، یہ اس کی گستاخی ہے، یہ اس کے جرائم ہیں، کالے کرتوت ہیں، یہ اس کی بدعمالیاں ہیں۔ اور میں اب کہوں تو بہت کچھ یہاں پر ہے، بہت کچھ۔ یہ پوچھو جامعہ رافضیہ سے کہ وہ مفتی محمد عبد الرزاق بطرالوی قدس سرہ العزیز 22 سال پڑھانے کے بعد جامعہ رضویہ کیوں چھوڑ گئے تھے؟ وہ آخر وقت تک اس ٹیرے کے خلاف احتجاج کرتے رہے کہ یہ ازلی بدبخت ہے، یہ نہیں سدھرے گا۔ بالآخر وہ ناراض ہو گئے، اور اس کے استاد ہیں، اس نے 7-8 سال ان کے پاس پڑھا ہے، وہ اس خبیث سے ناراض ہو کے دنیا سے گئے۔ پوچھو ان سے، حافظ محمد فضل الدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ اٹک والے، انہوں نے اس کو کیوں اپنے سبق سے نکال دیا تھا؟ اس لیے کہ یہ روزانہ پنڈی کے آفتاب احمد جوادی نامی شیعہ کے ایک مولوی اور ذاکر اس کے کتب خانے میں جا کے تو شیعہ عقیدوں پر دلائل جمع کرتا تھا، واپس آ کے اس اساتذہ سے مزاحمت کرتا تھا اور لڑائی لیتا تھا۔ یہ پکڑا گیا ایک دن اس کے ممبارے میں، اس کی لائبریری میں، استادوں نے پھر اس کو اپنی کلاس سے یہ کہہ کے نکالا تھا، دفع ہو جا، میری کلاس میں نہیں آنا، مجھے تیری عاقبت برباد لگتی ہے، کبھی خبیث۔ یہ وہ کمینہ ہے۔ اور اب میں یہاں یہ بھی کہہ دوں کہ اس سے یہ بھی پوچھو کہ ظہور احمد حیزی، کون نہیں جانتا وہ کتنا بڑا گستاخ ہے؟ ظہور احمد حیزی نامی بے ادب اور گستاخ، وہ ٹشو ادھر دے، ظہور احمد حیزی نامی اس کمینے کے اس نے ہاتھ چوم کے کیا کہا تھا؟ یہ ٹیرے نے ظہور احمد حیزی کے ہاتھ چوم کے کہتا ہے اب تو آپ کے پاؤں چومنے کو دل کرتا ہے۔ اور ظہور احمد حیزی وہ بدبخت ہے کہ جو صرف حضرت امیر معاویہ نہیں، صدیق عمر عثمان کو بھی بھونکا ہوا ہے۔ اس نے موٹی موٹی درجنوں گالیاں صحابہ کو اپنی کتابوں میں دی ہوئی ہیں، درجنوں گالیاں، اور یہ ٹیرا اس کے ہاتھ چومتے، ریاض شاہ کی یاد چومتے، عبد القادر شاہ کی یاد چومتے۔ اور باقی صرف یہ نہیں، یہ ٹیرے کا اصل مسئلہ کیا ہے میں یہاں یہ بھی کہہ دوں، یہ نہیں سدھرے گا، نہیں سدھرے گا۔ اس کی پچھلی کو 25-30 سالہ زندگی اس پہ گواہ ہے، ہر 6 ماہ سال کے بعد یہ ایک نیا جرم کرتا ہے، ایک نئی گستاخی رچاتا ہے، صحابہ کی توہین کا ایک نیا دھندا کرتا ہے۔ یہ نہیں سدھرے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہمارے پاس خود اس کا اپنا ایک کتابچہ ہے، اور یہ ہم یہ بھی کہہ دیں علمی طور پر یہ ایرانی گٹر کا کیڑا نیفا ٹیرا پرلے درجے کا اندھا گونگا اور بہرا ہے، یہ کل اللہ آدمی ہے، بالکل اس کو ابجد کا نہیں پتا۔ یہ 2-4 کتابچے جو اس نے اپنے نام سے چھپائے، یہ بھی ہمیں پتا ہے کس نے لکھے۔ یہ وہ جو کھنا پل پہ عظمت حسین شاہ گیلانی نامی بندہ ہے، پیچھے وہ لکھتا ہے اور لکھ کے چھاپتا ہے اس کمینے کے نام ہے، اس کمینے کے نام۔ جو بندہ قرآن کا ترجمہ ٹھیک نہ پڑھا سکے، اس کی جانے بلا کے علوم و فنون دینیہ کیا ہیں، اور ہمارے معقولات اور منقولات کیا ہیں، اصول و فروع کیا ہیں، اسلامک فنڈامنٹلز کیا ہیں، برانچز کیا ہیں، معتقدات، عقائد اور نظریات کیا ہیں، اس کی جانے بلا۔ یہ کسی اور کا کام ہے، اور وہ اس کے نام چھاپتے ہیں، وہ بھی پورا ان کا جو ایجنڈا ہے اس پر بھی ہم کدھر بولیں گے۔ لیکن اب وہ زیادہ نہیں چلے گا، اب ملت سمجھ گئی ہے، اور الحمدللہ عوام و خواص سب بیدار ہو گئے، اور سب نے جان لیا ہے تمہاری کارستانی اور کرتوتوں کو، تمہارے جو وہ خباستوں کو اور تمہاری زلالتوں کو۔ حضور امیر المجاہدین مجدد عشق رسالت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا در در کتےو مالکانو پہ گئے ہو۔ اب اس میں جو بھی آتا ہے ہم بھی یہ کہتے ہیں او در در کتےو، او کتوں مالکوں کو پڑ گئے ہو، ڈوب کے مر جاؤ، اور کالو کلبٹو اور مراسیو چوڑو۔ کوئی یہ نہ کہے ہمیں کہ بھئی آپ یہ لفظ کیوں بولتے ہیں، جو صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، کوئی رعایتی نمبر نہیں ہے۔ جو صحابہ کو بھونکے گا
ہم پڑھ میں کے بعد میں اس کے مدرسے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی وجہ سے یہ ٹیرے کے پیر کے بیٹے نے کیا کہا تھا اس کو پوچھو. اس نے اس کو فون کر کے کہا تھا نذیر کو سمجھا دو وگرنہ چھتروں کا ہار ڈال کے ادھر پنڈی کی طرف اس کو دفع کر دیں گے. اگر ادھر ابتباد میں رہنا تو معاویہ کا نام نہیں لینا. اور وہ دن یہ دن وہ نذیرہ جو ہے نا اب وہ بھی اس سے زیادہ دیوس ہو چکا ہے, اب وہ بھی نہیں لیتا. یہ تو ان کا حال ہے. ان کا ایک جرم نہیں, ان کے جرائم کے کئی دفتر ہیں, کئی دفتر ہیں. اور میں یہاں پر جو بول رہا ہوں یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ دوں کہ اگر میری باتوں کو شک ہو تو جامع رضویہ کا اپنا پرانا ایک بندہ پڑا ہوا مفتی ضمیر احمد ساجد اسلام آباد کے, ان کی وائس آج کل چل رہی ہے, اس کو سن لو. اس میں انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے یہ برملا کہا کہ یہ ٹیرا, امتیاز شاہ اور ان کے تمام لوگ یہ اپنی نجی محافل میں صحابہ کے بارے میں وہ مغلظات بکتے ہیں کہ جو ضمیر احمد ساجد کہہ رہا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا, یہ جامع رضویہ کا بندہ کہہ رہا ہے میں بیان نہیں کر سکتا. اور آگے ضمیر احمد ساجد نے یہ بھی کہا, بڑی غور طلب بات ہے, اے اہل سنت جاگو, سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہی ہو, چوروں کی رکھوالی ہے. ضمیر احمد ساجد کہتا ہے یہ اگر کبھی کہیں نا ٹیرا گروپ یہ سارے کہ ہم تو تمام صحابہ کو مانتے ہیں, تمام صحابہ کو مانتے ہیں, تو اس میں بھی یہ ان صحابہ کو خارج سمجھتے ہیں جو ان کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے, جن کے گستاخ ہے نا امیر معاویہ, حضرت عمر بن العاص, ابو موسیٰ اشعری, مغیرہ بن شعبہ, ابو سفیان, حضرت ہند, حضرت واشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہم. کہا وہ یہ جب بھی کہے ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں تو یہ صحابہ ان کے نزدیک خارج ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ صحابہ تو ان کے نزدیک صحابہ ہے ہی نہیں, صحابہ کی کیٹیگری میں ہے ہی نہیں, صحابہ کی فہرست میں ہے ہی نہیں. لہٰذا ان کے دھوکے میں مت آنا. یہ کبھی کہ ہر صحابی ہے نبی یا سب صحابہ, تو اس میں بھی ان کا دھندا ہے شیعہ اور روافظ والا. جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں, جو صحابہ ہیں انہیں مانتے ہیں. اب ٹیرے نے خود کہا ہے جو اوریجنل صحابہ ہیں ہم انہیں مانتے ہیں. تو ان کے نزدیک یہ جو صحابہ امیر معاویہ, ابو سفیان, حضرت ہند, حضرت واشی, مغیرہ بن شعبہ, حضرت عمر بن العاص, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم, اور اس کے علاوہ درجنوں صحابہ, وہ ان کے نزدیک تو صحابہ ہے ہی نہیں ہے نا اوریجنل, معاذ اللہ. اس لیے ان کے دھوکے بہلاوے پسراوے میں کبھی نہ آنا. یہ بندہ کبھی نہیں سدھرے گا. ایک ہی طریقہ سدھرنے کا, یہ اپنے ابتباد والے پیر خانے سے مکمل بائیکاٹ کرے, برات کا اعلان کرے, بیعت توڑے اس پیر کی, اس کے ڈیرے سے, اس کے کاکوں سے اپنا رشتہ ناتا منقطع کرے, اور پھر اس کے دائیں بائیں جتنا رافسی ٹولہ ہے اس پورے ٹولے سے برات کرے. اور اس کے بعد پھر آج تک جو اس نے مجرم تیار کیے, مجرم, ان سب سے برات کرے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جامع رضویہ اس وقت گستاخیوں کا جامع رضویہ حقیقت میں جو جامع رافضیہ بن چکا ہے وہ گستاخیوں کا اڈا بنا ہوا ہے, اڈا. وہاں اگر 100 طالب علم ہے تو 50 اس میں سے وہ ٹیرے اور امتیاز شاہ کے دماغ والا ہے, صحابہ کو بھونکنے والا. ہمیں اندر کی رپورٹیں اب تو بات بڑی آگے جا رہی ہے, یہاں تک باتیں اندر سے ہو رہی ہیں, اندر سے جامع رافضیہ کے اندر سے. کیا کہ امتیاز شاہ اور نیفے ٹیرے سے حبیب الحق شاہ 4 قدم آگے جا چکا ہے. ہم یہ نہیں کہتے, لیکن یہ کچھ باتیں ہو رہی ہیں, ہم تک پہنچ رہی ہیں. لہذا اس پہ بر وقت سٹینڈ لے لو, یہ نہ ہو کہ بعد میں پھر ماتم کرتے رہو لیکن تمہاری سنے کوئی نہ. ابھی وقت ہے, کوئی اقدام کر لو. اور ٹیرا اس کا طریقہ بالکل اپنے اس پیر خانے سے بائیکاٹ کرے, وہاں سے بیعت توڑے, اس کے شہزادے اور اس کے جو آگے بگڑے ہوئے صاحبزادے ہیں ان سے اپنا رشتہ ناتا توڑے, اور اس کے بعد جو اس کا اردا گرد پورا ایک رافضیوں کا پورا دڑا ہے ان سے برات کرے, اور پھر اپنے یہ سارے کرتوت مانے, یہ کالے کرتوت. توبہ کا جو شرعی طریقہ ہے, اپنے جرم کا اعتراف کرے, ندامت, اور تیسرا عزم ترک, آئندہ کبھی نہیں کروں گا, پھر توبہ کرے. اور پھر بھی اعلیٰ فرماتے ہیں اہل سنت آزمائیں گے, تجربہ کریں گے, دیکھیں گے, کچھ وقت قائم رہا تو پھر توبہ مانیں گے, نہیں قائم رہا تو پھر اس کو رد کر دیا جائے گا. یہ ہے اس
حنیف قریشی نامی گستاخ کا معاملہ. تو بہرحال اس کی ابھی مزید لمبی ایک فہرست ہے ہمارے پاس، لمبی فہرست ہے. اور علمی طور پر تو جس بدھو کو میں یوں کہوں کہ فل یشہد الثقلان اور فل یشہد الثقلان میں یہ نہیں پتا کیا پڑھنا ہے، وہ کیا علم کی بات کرے گا، وہ کیا علم کی بات کرے گا ہیں؟ جو ایک تقریر میں علمی اور عربی کی 50 غلطیاں کرے، جو مروزی کو مروزی پڑھے. میں یہ لمبی فہرست ہے، میں یہ ساری لمبی فہرست میرے پاس کو 100 کے قریب کہ جو علمی اس کی غلطیاں ہیں. اس بیچارے کو آتا کچھ نہیں، پیچھے سے اس کو کون تیار کرتے میں نے نام بتا دیے، اور کچھ اور نام بھی ہیں، ہمیں سب معلوم ہے، سب معلوم ہے. میں نے ان کے آگے کھڑے ہو کر کسی زمانے میں 2004-05 میں غالباً ان کے آگے کھڑے ہو کر میں نے 30 پارے قرآن سنایا ہوا ہے. میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور ہم نے انہی کالے کرتوتوں کی وجہ سے بائیکاٹ کیا، برات کی، سب رشتہ ناتا توڑا. میں تقریباً 15 سال تک لاہور سے جا کے وہاں جامع رضویہ کی جو انتظامیہ ہے میں ان کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا رہا، اور میں سید حسین الدین شاہ صاحب کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا رہا. لیکن جب نہیں کوئی سنوائی ہوئی اور ہم نے دیکھا نہیں بھئی یہاں اندھیر نگری ہے اور یہاں نہیں، یہ گند پھیل چکا ہے، ہم نے بائیکاٹ کر دیا، برات کر دی، رشتہ ناتا ختم. ہم نے اپنا ہاتھ امام احمد رضا بریلوی کے ہاتھ میں دیا ہوئے اور حضور تاجدار بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خاندان کے ہاتھ میں دیا ہوئے، حضور تاج الشریعہ کے ہاتھ میں، اور حضور قائد ملت حضور سیدی و مرشدی مفتی محمد اسد رضا خان مدثر اللہ العالی، ان کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ ہے. ہم نے تو پہلے بھی، میں نے چونکہ 2 سال وہاں علم التجوید والقرات کو سن 2002 سے 4 تک یا 2 سے 3 تک اس طرح میں نے وہاں یہ کورس کیا تھا. تو ہم نے تو انہیں بھی اگر کبھی کچھ مانا تو صرف امام احمد رضا بریلوی کی وجہ سے. اور جب ہم نے دیکھا کہ امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر سے، عقائد سے کھلم کھلا بغاوت ہو رہی ہے، ہم نے سب رشتہ ناتا توڑ دیا، سب ختم، ہمارا مکمل بائیکاٹ ہے. ہم فکر رضا کے غلام ہیں اور آلس کے عقائد کے نوکر ہیں، اس پر جینا چاہتے ہیں اور اسی پر مرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ جو میں نے عرض کیا، اب اس میں پہلے تو جہاں یہ ہوتا ہے وہ لوگ سوچیں اس پر اور سیریسلی اس پر کوئی اقدام کریں، اگر اپنا کچھ باقی بچانا چاہتے ہیں، جو بچا ہوا ہے اس کو بچانا چاہتے ہیں. وگرنہ پوری دنیا اس وقت یہی کہہ رہی ہے کہ یہ اتنا بڑا بدتمیز ہے، اور جہاں ہوتا ہے ان کو کوئی نہیں محسوس ہوتا. کوئی تمہارے خلاف بولے، ابھی میں بول رہا ہوں کہ باتیں کر رہا ہوں، اتنا درد ہوگا کہ یہ منہ بھر کے گالیاں دیں گے، اور دیتے ہیں، اور 1000 بار دیں، ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے، ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے. ہاں آج آپ 1000 گالیاں دیں، 1000 بار بھونکیں، ہم آپ کی گالی کا کوئی جواب نہیں دیں گے. ہم دلیل کے ساتھ تمہاری کمر توڑیں گے، ہم دلیل کے ساتھ تمہارا گلا دبائیں گے، ہم دلائل کے بم گرائیں گے تمہارے اوپر، ہم گالی کا جواب نہیں دیں گے. جو مرضی آتا ہے کہو. ہاں میں وہی مختار حیدری ہوں جس کو ٹیرا ترلے کر کے لاہور سے بلا کے کہتا تھا یہاں آگے کھڑے ہو جاؤ، قرآن سناؤ، ہم تیرے پیچھے تراویح پڑھنا چاہتے ہیں. میں وہی ہوں. اگر ٹیرے کا کوئی کتلا ہے، کوئی چھوٹا باولا اور کوئی چھوٹا بلیا اگر ہے، وہ بھونکنے سے پہلے یہ غور کر لے کہ میں وہی ہوں جو اس کے آگے کھڑے ہو کے 30 پارے قرآن سنایا ہوا ہے. تم سب میرے مقتدی ہو. ہاں، اور میں نے یہ جو کچھ کیا واللہ العظیم صرف سنی عقیدے کی وجہ سے کیا ہے. یہ ان سے بائیکاٹ، برات، لا تعلقی، اور اس کے بعد یہ جو بول رہا ہوں یہ صرف سنی عقیدے کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقائد اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے. اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل سنت والجماعہ وامتنا فی زمرتہم واحشرنا معہم یا مالک الملک و یا ذا الجلال والاکرام. یہ آلس کا فرمان جو صدر الشریعہ کا، باقی یہ میں کتابیں حضور غوث پاک اور مجدد الفسانی، یہ سب دلائل ہیں. میں پھر انشاءاللہ کسی آگے جلسے میں دوں گا، بیان کروں گا کہ یہ جو کچھ ٹیرے کا ہے اس پر ہمارے اکابرین کا کیٹیگوریکلی فتویٰ ہے. ایسا بندہ کنفرم رافضی ہے، پکا رافضی ہے اور جہنمی کتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان شریروں کے شر سے ملت کو محفوظ رکھے. اللہ سنی عقیدے کو 4 دانگے عالم غلبہ
اور ایک خاص شان عطا فرمائے. السلام